ہر پارٹی میں یہ مخلوق پائی جاتی ہے، بیوروکریٹس میں بے شمار، جرنلسٹوں میں بھی ہیں، جرنلسٹوں میں بہت سنے، کینیڈا کی، امریکہ کی، برطانیہ کی شہریت لے رکھی ہے، جائیدادیں خرید رکھی ہیں، غیر محفوظ لوگ، انسیکیور لوگ۔ تو فیصل بابڈا کو اس لیے سینیٹر بنایا جا رہا ہے، وہ فواد چودھری نے کہا کہ بولتا اچھا ہے، یعنی کام کوئی نہیں، بولنا آتا ہو، وزارتیں نہیں چلا سکتے، یہ باتیں کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کام کے نہ کاج کے پاؤ بھر ناچ کے۔ اب ان کو بچانے کے لیے دوست نوازی میں تو خان صاحب وہ شریف خاندان اور زرداری جو اقربا پروری کے امام تھے، یہ دوست نوازی کے امام ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر جو ویڈیوز کسی کام کے نہیں، جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیو جی، ویڈیو میں تو یہ واضح ہی نہیں ہے کہ پیسے کہاں دیے جا رہے ہیں اور کون دے رہا ہے۔ اب اس میں شکوک و شبہات ہیں۔ ہاں، یہ دو پوائنٹس واضح نہیں ہیں۔ وہ خان صاحب تو بڑی تعجیل کرتے ہیں نا جی، بلوچستان میں کہہ دیا کہ بھائی 50 سے 70 کروڑ روپے کا ووٹ بک رہا ہے۔ اب اگر الیکشن کمیشن اس پہ انکوائری کرے یا فرض کیجیے سپریم کورٹ میں معاملہ جاتا ہے، انہیں بلایا جائے تو کیا ثبوت دیں گے؟ بھائی اس پہ آپ بات صحیح ہو سکتی ہے ان کی، لیکن بھائی جس چیز کا ثبوت نہیں ہے اس پہ کیا بات کرنی؟ مگر یہ درست ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ تو چلتا ہے، اور کمال ہے زرداری صاحب دھڑلے سے اعلانیہ خرید و فروخت کرتے ہیں، ہر طرح کا ہر خرابی روا رکھتے ہیں۔ ہاں ہارون صاحب، مجھے فوری طور پہ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا، واپس آ کے ایک بریک لیتے ہیں، واپس آ کے ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سینٹ الیکشن اور خریداری ووٹوں کی، اس سے متعلق بات کر رہے تھے آصف علی زرداری صاحب سے متعلق آپ گفتگو کر رہے تھے ہارون صاحب کہ وہ زرداری صاحب تو اعلانیہ دیکھیں نا خرید و فروخت کرتے ہیں۔ کراچی میں وہ ایم کیو ایم کے سینیٹر نے بیان دیا کہ 5-5 کروڑ روپے ہمارے لیے، ایک خاتون نے ذرا کم ہی پیسے لیے، گاڑی لے لی، اسی پہ اکتفا کر لیا۔ ویسے سب سے دلچسپ واقعہ یہ پیش آیا تھا 2013 میں، عمران خان صاحب نے ٹکٹ دیا تحریک انصاف نے، اس وقت تو کوئی بریک تھرو نہیں ہو سکا تھا، یعنی بگننگ ہو گئی تھی، ووٹ کافی ملے تھے، جیتا کوئی نہیں تھا۔ تو ان کے ایک آدمی نے ایم کیو ایم سے 60,000 روپے لے کے بیٹھ گیا، 60,000 روپے لے کے بیٹھ گیا۔ بہرحال تو خریداری تو کرتے ہیں زرداری صاحب، اس کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ 5-5 کروڑ روپے دیے تھے، ضیاء الدین ہاسپٹل سے فون جاتا تھا دوائی لے جائیں۔ اچھا، شیلہ رضا کوارڈینیٹ کر رہی تھی، حالانکہ شہر دا پرسنلی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، پرسنلی تو وہ ان کا معاملہ اچھا سمجھ جاتا، کوئی خرابی نہیں ان میں سمجھ جاتی، مگر بہرحال یہ لیڈروں سے وفاداری ہے نا۔ اب کی بار سندھ میں تو اب کی بار تو مشکل ہے، ایم کیو ایم پہ ظاہر ہے چند آدمی ہیں، نگرانی ہوگی، اور وہ چاہیں گے کہ ان کا اپنا ایک سینیٹر بن جائے، بن سکتا ہے یا نہیں وہ دوسری بات ہے، لیکن یہ اب کی بار مشکل ہے کہ بلوچستان میں آسان ہے، بہت سمپل ہے نا، چند ووٹ خریدنے ہیں، یہاں تو 40-45 ووٹ چاہیے پنجاب میں سینیٹر بننے کے لیے، اور وہاں 3-4-5 کتنے ووٹ چاہیے۔ تو وہ زرداری صاحب اس کام سے بعد میں اعلانیہ، وہ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا نہیں تھا کہ میں نے اگر کسی کے نام پہ پیسے رکھے ہیں تو وہ قصوروار ہے، اس کو کیوں نہیں پتہ چلا؟ مطلب یہ ہے کہ میں ہر بار بچ جاؤں گا، ہر بار نہیں بچ سکتا آدمی، کبھی نہ کبھی تو پکڑے جائیں گے۔ اور رسوائی تو اتنی ہوئی نا، دیکھیے بلوچستان میں، پنجاب میں صفائی ہو گیا پیپلز پارٹی کا، پختونخوا میں بھی صفائی ہو گیا، بلوچستان سے تو ایک بھی آدمی ان کا نہیں ہو سکتا۔ اب اگر ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن کو اس کا، مگر الیکشن کمیشن کیا کرے؟ 18ویں ترمیم میں الیکشن کمیشن کا یہ اختیار واپس لے لیا ہے کہ سو موٹو ایکشن لے سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نہ نون لیگ کو اعتراض ہے، نہ پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے، چھوٹی پارٹیاں جو اس میں شامل تھیں ان کو بھی اعتراض نہیں ہے ووٹوں کی خرید و فروخت پہ، ساکھ ترباہ ہو رہی ہے۔ اب سینٹ کے چیئرمین کو چاہیے کہ وہ ریفرنس بھیجے، دیکھیے نا، سوال یہ ہے کہ ووٹ خرید لیے، چلیے خرید لیے، جرم تو معاشرے میں ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے، آپ پارلیمنٹ کی ساکھ ہی ختم کر رہے ہیں، لیکن اس کا مداوع بھی تو ہوتا ہے نا۔ درست، سینٹ کے چیئرمین کو چاہیے تھا نا ریفرنس بھیجے، نہیں بھیجا تو ابھی بھیجیں۔ اس وقت رضا ربانی صاحب تھے جو ٹسوے باز سکتے ہیں، بس زرداری سے پورے وفادار ہیں اور تاثر یہ دیتے ہیں کہ میں بڑا اصول پسند ہوں۔ اس چیئرمین کو چاہیے نا بھیجے الیکشن کمیشن کا ریفرنس۔ وہ 2 سینیٹر کون تھے تاکہ جنہوں نے خریداری کی ان کا منہ کالا ہونا چاہیے،
اور اب بھی زرداری صاحب تو تلے ہوئے ہیں بلوچستان سے بھی خریداری کرنے پہ، پختونخوا سے بھی خریداری کرنے پہ، اور کوئی سرمایہ مل جائے اگر بافر کہیں سے، سندھ حکومت کوئی کہیں سے کہ کوئی بڑا پروجیکٹ شروع کر دے، اس میں 100 ارب روپے نکال لیں تو پنجاب سے بھی خرید لیں جتنے. اس کو روکنا چاہیے، اور میڈیا کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو خرید کے ووٹ جو سینیٹر بنے ان کا منہ کالا کرے، وہ بھی سامنے آنا چاہیے، ان کا منہ کالا کرے، اور کوئی چھپا تھوڑی رہے گا، چھپ تو نہیں نہ سکتا. ایک آدمی ووٹ ہی نہیں ہے اور سڈنلی بلوچستان میں بڑا احتجاج ہو رہا ہے، غالباً اس لیے اسے ٹکٹ دیا گیا ہے کہ بھئی وہاں خرید و فروخت ہونی ہے، تو وہ کچھ اس کے پاس وسائل ہے، پارٹی بہرحال اس پہ ڈسٹرب ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو اس کا علاج تو یہی ہے کہ جو سینیٹر اس طرح منتخب ہو، میڈیا کے لیے آسان ہے کہ وہ اس کو بے نقاب کر دیں ان لوگوں کو. ٹھیک ہے، اور کوئی اور کرے یا نہ کرے، ہم تو کوشش انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اب یہ معاملہ جا ٹھہرا ہے سپریم کورٹ میں، اور میرا تاثر یہ ہے جو وقت گزر رہا ہے تو لوگوں کی توقعات سپریم کورٹ سے بڑھ رہی ہیں. سپریم کورٹ 2 کام کر سکتی ہے، 3 طرح کے فیصلے ممکن ہیں پاسبلی. ایک یہ کہ وہ کہہ دے کہ بھئی یہ ہمارے دائرہ کار ہی نہیں ہے، لیکن جو ریمارکس سامنے آ رہے ہیں اسے تو لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ دلچسپی رکھتی ہے اس کو روکنے میں، اور ظاہر ہے سپریم کورٹ کو روکنا چاہیے. دوسرا یہ کہ پارلیمنٹ کو ریفر کر دے کہ قانون سازی کریں اس پہ، اور پھر جو مخالفت کریں گے تو وہ نامقبولیت کا خطرہ مول لیں گے، اس پہ پوزیشن خراب ہوگی ان کی. اور ایک یہ ہے کہ وہ کہہ دے کہ اوپن ووٹ ہے، سپریم کورٹ کو کوئی روک تو نہیں سکتا ایسا کرنے سے. بہرحال یہ تو عدالت پہ منحصر ہے، لوگوں کی توقعات بہت زیادہ ہیں اور اس کو روکنا چاہیے. یہ جمہوریت کے لیے تباہ کن ہے، پارلیمنٹ کے لیے تباہ کن ہے، ساکھ ختم ہو رہی ہے. اور دیکھو زرداری صاحب کس ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ جی اپنا وہ ثابت کرے کوئی، اور یہی اسٹیبلشمنٹ سے ان کی ڈیل کیا ہو رہی ہے؟ اسی پہ ہو رہی ہے نا کہ میرے مقدمات ختم کریں. یہی ہے نا، مقدمات کاغذ غائب کر دیتے ہیں، تاریخوں پہ تاریخیں لیتے رہتے ہیں. اب پنجاب نون لیگ کا تو یہ رہا کہ ریکارڈ جل جاتا ہے، ادھر سے ہی ہوتا ہے کہ ریکارڈ غائب ہو جاتا ہے، ادھر سے ریکارڈ غائب ہو جاتا ہے. لیکن ہارون صاحب، جو عبید اللہ معیار صاحب نے باتیں کی ہیں سینٹ کے، یہ جو ویڈیو سکینڈل آیا 2018 کی جو ویڈیوز لیک ہوئی ہیں، اس کے اندر تو باقاعدہ طور پہ پرویز خٹک صاحب کا نام وہ لے رہے ہیں کہ پرویز خٹک اور اثر کیسر کے بارے میں سوالیہ نشانات ہیں، اور آج سے نہیں ہیں، ہمیشہ سے ہیں. لیکن خان صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہیں ان کا انتصاب کر سکیں. 2 پرویز جو ہے نا وہ درد سر ہیں عمران خان کا، ایک پرویز خٹک، ایک پرویز الہی، چودھری پرویز الہی. کچھ ان کا مداوع نہیں کر سکتے. اس لیے میں آج بھی اس رائے پہ قائم ہوں، اور سرگرمیوں سے کرائن سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف عمران خان جا سکتے ہیں. یہ جو دیکھیں نا پیسہ ہو رہا ہے، منصوبوں کا اعلان ہو رہا ہے. وہ راجن پور میں گئے، کتنے منصوبوں کے چیف منسٹر اعلان کیا؟ 11 روپے کے. اور پھر پنجاب میں جو ہے عمران خان بھی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، سیالکوٹ کی طرف ہے، سائیوال کی طرف ہے، ہاں ہر کہیں جا رہے ہیں پچھلے 6 مہینے میں. تو مڈ ٹرم الیکشن سوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہارون صاحب، ابھی سے کچھ دیر پہلے یہ بھی خبر موصول ہوئی ہے سردار سکندر حیات صاحب سے متعلق، انہوں نے لکھ چھوڑ دیا. سردار سکندر حیات بالکل پاسبلی میرے ذہن میں تھا پہلے آدمی ہوں گے جو چھوڑ جائیں گے کشتی کو. ہمیشہ وہ سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے برات مانگتے رہے، باہر جانا ہے، سیر کرنی ہے، علاج کرانا ہے. ایک دن بنائے ہوئے وزیر اعظم صاحب آئے، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم، کہا 10 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں. میں تو خیر اس پہ کیا تبصرہ کرتا، میں خاموش رہا. بہت پرانی بات ہے. ہمیشہ انہیں ہمیشہ حکومت ہی سوٹ کرتی ہے، اور وہ ناراض ہو جانے والے آدمی ہیں. بطور وزیر اعظم دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ڈیلیور انہوں نے کافی کیا تھا. لیکن بہرحال ابھی تو اور لوگ چھوڑ کے جائیں گے، پی ٹی آئی میں کافی لوگ جائیں گے. ادھر آ جائیں نا پنجاب کی طرف. چلو پنجاب میں عطا تارڑ صاحب دیکھیے نہیں تو عطا اللہ تارڑ سفید جھوٹ. بھائی آج کے زمانے میں ایک آدمی گرفتار کیا جا رہا ہے، اس کا کوئی اپنا ویڈیو وغیرہ نہیں بنے گی. آج کل تو آدمی سائیکل سے پھسلتا ہے تو اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے. وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ویڈیو آئی ہے. اچھا گاڑی میں انہیں نہیں تو کیا ان کو زبردستی بٹھایا جا رہا ہے؟ بیٹھ رہے ہیں تو خود بیٹھ رہے ہیں نا. دیکھیں نا پستول نکلا تو کیا پولیس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو سلوٹ پیش کرے. جس کے آدمی کے پاس پستول نکلا اس سے کہتے ہیں لائسنس دکھاؤ. لائسنس نہیں ہے، یہی ڈیمانڈ کی لائسنس. اچھا اب وہ پولیس والے گھبرا گئے نا، ان کو دھکا دیتے ہیں کہ بھائی سے جاؤ کام کرو. آپ کا کیا کام ہے؟ ایک آدمی سے پستول نکلا ہے، اس سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں.